الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله معزز السامعين السلام عليكم ورحمة الله۔ سفر المظفر کی آج پہلی تاریخ ہے 1442 ہجری 20 ستمبر 2020 یوم الاحد اتوار سنڈے شنبہ۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ پہلی سورۃ البقرہ، اس کی 21ویں آیت۔ الحمدللہ 20 آیات تک ہم سن چکے، میں کچھ عرض کر چکا، آپ نے اسے سماعت کیا، اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ 20 آیات ہو چکی ہیں الحمدللہ، اتنا تو سوچا بھی نہیں تھا اتنے تک پہنچیں گے، اللہ نے پہنچا دیا، اس کا کرم ہے۔ 21ویں آیت آج شروع کرتے ہیں، آیت پاک سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے سماعت فرمائیں۔ اے لوگو، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل کا جو طریقہ ہے قرآن پاک میں خطاب کا، قرآنی آیات کے نزول کا، ہم تو صرف پڑھ کر چلے جاتے ہیں، ہمارے اسلاف نے اس پر سوچا، بہت کچھ سوچا، اور سوچ کر یعنی ان کی زندگیاں نکل گئی اس میں۔ مفسرین کرام، آپ میں جو یہ پڑھتا ہوں نا، جو سناتا ہوں آپ کو، یہ صرف میں پڑھ لے رہا ہوں، آپ سن لے رہے ہیں۔ ان کتابوں کو اگر آپ کسی کے پاس دیکھیں تو ان کی جو جلدیں ہوتی ہیں جہازی سائز کی، نہیں بڑے سائز کی، اتنی موٹی ضخیم جلدیں ہوتی ہیں، اتنا کچھ لکھا ہے ان لوگوں نے کہ ہم یعنی یہ آج کے ہم جو لوگ عام عوام الناس ہیں، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا سوچا گیا ہوگا قرآن پاک کے بارے میں، اور جتنا سوچا اتنا ہی کم لگتا ہے۔ ایسی چیز ہے، یہ ایسا معجزہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ عز و جل کی قدرت کا ایسا شاہکار ہے، اس کا کلام ہے یہ۔ تو یہاں بھی اس آیت کو دیکھیے، تفسیر نعیمی میں بڑا پیارا اس کا ربط تعلق بتایا ہے کہ پہلے جو ہے اللہ عز و جل نے لوگوں کو قرآن پاک کے بارے میں بتایا، یہ قرآن پاک کیا ہے، یہ کون سی کتاب ہے، اس سے کیا حاصل ہوگا۔ قرآن پاک نے جب یہ ساری چیزیں ظاہر ہو گئی، اب قرآن پاک نے اس رب کی طرف تعلیم دی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اب رب کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اور ایک تمام تفاسیر جو میں نے اکثر تفاسیر میں دیکھا ہے، سب میں یہ بیان کیا ہی گیا ہے کہ اس کے پہلے جو ہے تمام تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر جو یہ اللہ عز و جل نے اے لوگوں فرمایا، یا ایھا الناس،
یہ بڑا ہی پیارا خطاب ہے. یہ یا ایھا الناس فرمانے کی جو حکمت بیان فرمائی ہے، یہ بڑا ہی بہت ہی پیارا ہے. آپ دیکھیں ترتیب کو دیکھیں. اللہ عز و جل نے پہلے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، مومنین کا ذکر فرمایا. مومنین کا ذکر کس طریقے سے ہوا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. مومنین کا ذکر ہوا، ان کی صفات وغیرہ بیان کی گئی. پھر کفار کا ذکر ہو رہا ہے، کافروں کا، جو کھلے کفار تھے، کھلے کافر تھے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. سب آپ سن چکے نا، پیچھے سب آیات گئی ہیں. پہلے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا، پھر جو کھلے دشمن تھے، کھلے کافر تھے، ان کا ذکر ہوا سواء علیہم. اب اس کے بعد جو مذبذب تھے، جو چھپے ہوئے تھے، منافقین تھے، ان کی تو تفصیل بیان کی گئی. کتنی آیات؟ 13 آیات ہم نے سنی ہے پیچھے. ان کا ذکر فرمایا. یخادعون اللہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ. ساری آیات جو ہیں منافقین کی. صرف ان کا ذکر ہی نہیں، ان کے انعامات اور عذابات، ان کے لیے جو سزائیں، وہ سب بھی ذکر فرما دی گئی. ھدی للمتقین. مومنین کے لیے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ مومنین کے لیے فرمایا. ذکر بھی فرمایا جا رہا ہے، پھر ان کا جو انجام کار ہے، جو انہیں نیکیاں یا جو ان کے لیے عذاب ہے وہ ذکر ہو رہے ہیں. ان کے لیے برائیاں ہیں، جو ان کی گناہوں کی جو سزائیں ہیں وہ ذکر ہو رہی ہیں. تو مومن کے لیے فرمایا اولئک ھم المفلحون. کافروں کے لیے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے بڑا عذاب. یہ کفار کا ذکر ہو گیا. اب جو منافقین تھے ان کے لیے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. سب آیات ہم سنے نا، پیچھے ہم سن کر آئے ہیں. یہ اللہ عز و جل نے پہلے تینوں گروہ کا ذکر کیا. ان کے جو مرتبے ہیں، مومنین کو یہ حاصل ہوگا، کفار کے لیے یہ تیار ہے، منافقین در کے اسفل میں یہ ان کے لیے عذابات ہیں. یہ سب کچھ ذکر ہو گیا. اب جب اللہ عز و جل نے سب کا ذکر کر دیا، تینوں کا الگ الگ طریقے سے بیان فرما دیا، اب میرے پروردگار نے اپنے بندوں کو، اب سیدھا بندوں کی طرف، صرف مومنین نہیں، صرف کفار نہیں، صرف منافقین نہیں، اے لوگوں، ساری دنیا کے لوگوں، تمام لوگوں، انسانوں، یا ایھا الناس، چاہے مومن ہو تم بھی، چاہے منافق ہیں تم بھی، چاہے کفار ہیں تم بھی، یا ایھا الناس، اے لوگوں. سب سے خطاب ہو رہا ہے. یہ اعجاز ہے میرے رب کا، یہ قدرت ہے، یہ اس کی کرامت ہے. میرے رب عز و جل کی قدرت کا شاہکار ہے. اتنا پیارا کلام کہ پہلے ترتیب وار سب کا ذکر ہوا، اب سب کو ایک ساتھ خطاب فرمایا جا رہا ہے. اور خطاب فرما کر کیا؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. یا ایھا الناس. کتنا پیارا ہے، اس کو سوچنے کی بات ہے. یہ عبادت کے بارے میں تو ہم پیچھے تفصیل سے سن کر آئے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اعتقاد رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہوئے سجدے کرنا، عبادتیں کرنا، کچھ ایسا کام کرنا شرعی طور پہ جو اس کی رضا کے لیے ہو. تفصیل ہم پیچھے سن کر آئے ہیں، اس پر وہ ابھی دوبارہ نہیں، طویل نہیں کرنا ہے. پر یہاں پر دیکھیے کہ پہلے مومنین سے خطاب ہو گیا، کفار سے خطاب ہو چکا، بتا دیا گیا، منافقین کے بارے میں بتا دے گا. اب سب کو یا جو لفظ ہے، اس پر کئی باتیں لکھی ہوئی، تفسیر روح المعانی لیجئے یا کوئی بھی اور، کافی کچھ لکھا ہوا ہے. یا کب پکارا جاتا ہے، کس کے لیے ہے، نحوی قواعد کیا ہیں، یہ آیت کیا ہوتا ہے.
عربی زبان میں پکارنے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے صرف لفظ یا نہیں ہے، تقریباً میرے خیال سے 5 الفاظ ہیں، یا، آیا، حیا، آئی، تقریباً 5 الفاظ ہیں جو جن سے پکارنے کا کام لیتے ہیں، ندا کی جاتی ہے، کچھ قریب کے لیے ہے، کچھ دور والے کو پکارنے کے لیے۔ یا کے بارے میں آتا ہے دونوں کے لیے، قریب والے کو بھی پکار سکتے ہیں، دور والے کو بھی یا سے پکارا جا سکتا ہے۔ بہت کچھ لکھا ہے یا کے بارے میں، وہ سب ابھی نحوی باتیں جو ہے وہ تو اب جانتے میں شروع سے اسکپ ہی کر رہا ہوں، یہاں بھی اس کو رہنے دیتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے، اور پھر ایھا جو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یا کے بعد اگر الف لام کے ساتھ معرف باللام جسے کہتے ہیں، الف لام کوئی چیز ہو اسے پکارنا ہو تو ای لگا کر، اس ایھا لگا کر فاصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ بندوں کے ساتھ ہوگا، اللہ عز و جل کے لیے ایھا نہیں لگایا جاتا، فاصلہ نہیں کیا جاتا۔ آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے یا ایھا اللہ، کہیں نہیں ہے، یا ایھا المومنون، یا ایھا الناس، یہ آئے گا، یا ایھا الرحمن، یا ایھا اللہ نہیں ہے۔ یہ سب یعنی ایسی باتیں جو بس اب سرسری طور پر میں کہتا جاؤں، آپ سمجھتے جائیں ہم کو۔ یہ علماء کا جو ہے یہ فیلڈ ہے، جس میں سوچتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، کوئی اپنے اشکال رکھتا ہے، وہاں سے جواب آتا ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ عز و جل نے کتنے پیارے انداز میں تینوں گروہ کو پکارا، اور پکار کر دعوت کیا دی، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور جب سب کو پکارا جا رہا ہے تو معنی بھی اس کا ویسے ہی، عبادت کرو تو مطلب کیا؟ مومنین تم عبادت کرو، رب کی عبادت کرو، عبادت میں کسی کو شریک مت کرو، اخلاص للہیت، ریاکاری سے دور رہو، عبادت کرو۔ اے بے نمازیوں، نمازیں پڑھو، عبادت کرو۔ اے روزے نہیں رکھنے والوں، روزے رکھو، عبادت کرو۔ اے زکوٰۃ نہیں دینے والوں، زکوٰۃ ادا کرنے سے بھاگنے والوں، زکوٰۃ ادا کرو، عبادت کرو۔ اے ظلم کرنے والوں، ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ اے جھوٹ بولنے والوں، جھوٹ بولنے سے رک جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ کتنا پیارا انداز ہے، مومنین کو اس طریقے، یعنی جو بھی جتنے برے کام ہیں چھوڑو، اللہ عز و جل کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرو۔ یہ مومنین کے لیے ہوا۔ کفار، اے کافروں عبادت کرو۔ عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عز و جل کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ، کفر کو چھوڑو، یہاں وہاں سر پٹکنے سے باز آ جاؤ، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، عبادت کرو، عبادت کرو۔ منافقین، اے منافقو، یہ دکھاوے کے، یہ ڈھونگ والی عبادتیں چھوڑ دو۔ مسلمانوں کے بیچ میں گھس کر مسلمانوں کے راز جاننے کے لیے عبادت کرنے والی عبادتیں مت کرو، سچے مسلمان بن جاؤ، صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ، میرے نبی کے سچے غلام بن جاؤ، صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ اور عبادت کرو، عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو۔ کتنا پیارا میرے رب کا فرمان ہے، کتنا سوچتے جائیں تو بہت کچھ ہے، اور پڑھتے جائیں، صرف سر پہ پڑھتے جائیں تو صرف پڑھنے کا ثواب تو ہے، تعامل کرنے کا، سوچنے کا ثواب یہ بہت کم لوگوں کو، ہم پڑھتے تو سب ہی ہیں الحمدللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا پڑھو بھی مت، پڑھنا تو ضروری ہے، چاہے کتنے بھی بڑے مقام پر پہنچے، اگر قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے تو کوئی مطلب نہیں، قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے روزانہ۔ پیچھے میں نے پیش کیا تھا یہ کہ دلوں کا زنگ دور کرنا ہے تو موت کی یاد اور قرآن پاک کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اور یقیناً ہوتا ہے۔ آپ اس کو اگر تلاوت میں برابر دل لگا کر پڑھیں تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن رقت طاری ہو جائے گی، آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں سوچنے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ سوچ جو ہے ہمارے اسلاف کی، ہمارے علماء کی ہمارے کام آ رہی ہے، انہوں نے لکھا، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی میں پڑھتا رہوں گا جب تک اللہ نے چاہا۔
آپ بھی سنتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک اللہ نے چاہا۔ تو یہاں پر یہ عبادت یا ایھا الناس کے بارے میں بات مکمل میں نے مختصر طور پر کی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے اس کے اگلی والے آڈیو میں سماعت کریں گے۔ اللہ ہمیں سننے کی، یاد رکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، خوب پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔